64 صفحات پر یہ رسالہ مشتمل ہے، اور اس کو لکھنے والے مولانا قاری محمد طیب صاحب محتمم دارالعلوم دیوبند، یہ مولانا اشرف علی تھانوی کا یہ خلیفہ ہے۔ اس رسالے میں اس کے صفحہ نمبر 24 پر یہ لکھا گیا کہ حضرت تھانوی صاحب کا مکاشفہ۔ حضرت تھانوی وفات سے تقریباً 2 سال قبل دانت درست کروانے کے لیے لاہور تشریف لے گئے، تو واپسی سے ایک دن قبل لاہور کے قبرستانوں کی زیارت کے لیے بھی نکلے، سلاطین کی قبروں پر بھی گئے اور مساکین کی قبریں بھی دیکھیں، فاتحہ پڑھی، اصالہ ثواب کیا۔ اس سلسلہ میں حضرت علی حجویری معروف با داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پر پہنچ کر دیر تک مراقب رہے۔ آج چھوٹے چھوٹے دیوبندی داتا صاحب کے مزار پر حاضری کو شرک کہتے ہیں، بدعت کہتے ہیں، تو تمہارے فتوے کے مطابق تمہارے اشرف علی تھانوی صاحب جو وہاں جانے والے ہیں، آپ کے مولانا شیخ الحدیث محتمم دارالعلوم دیوبند مولانا محمد طیب صاحب، جو داتا صاحب کو داتا بھی کہہ رہے ہیں، گنج بخش بھی لکھ رہے ہیں۔ آگے سنو، کہا کہ وہ قبرستانوں کی زیارت کی اور سلاطین کی قبروں پر بھی گئے، فاتحہ پڑھی، مساکین کی قبریں دیکھیں اور ان کو اصالہ ثواب کیا۔ اب قبروں پر اصالہ ثواب کرنا یہ بھی تمہارے اکابر سے ثابت ہوا۔ آج تم لوگ چھوٹے چھوٹے دیوبندی اس عمل کو شرک کہتے ہو، بدعت کہتے ہو، تمہارے بڑے اس کا اہتمام کر گئے، اس کو جائز سمجھ گئے۔ اگر یہ کام حرام تھا تو پھر تمہارے بقول تمہارے بڑوں نے بھی یہ حرام کام کیا۔ تو بہر کیا ہے، اس کو لکھنے کے بعد کہ دیر تک مولانا تھانوی صاحب داتا صاحب گنج بخش کے مزار پر دیر تک مراقب رہے۔ فاصل صاحب مرحوم بالغرامی ساتھ تھے اور انہوں نے ہی یہ سارا واقعہ مجھ سے تھان بون میں بیان فرمایا تھا کہ داتا گنج بخش کے مزار سے لوٹتے ہوئے، یعنی تھانوی صاحب نے جو فرمایا کہ کوئی بہت بڑے شخص معلوم ہوتے ہیں، یعنی صاحب مزار، جس کا نظارہ مولانا تھانوی صاحب نے مراقبے میں دیکھا، مراقب ہو کر جو اس نے سارا منظر دیکھا۔ تو واصل بلغرامی کہتا ہے کہ مجھے تھانوی صاحب نے واپسی پر یہ بیان کیا، داتا صاحب کے مزار سے واپسی لوٹتے ہوئے یہ کہا، فرمایا کہ کوئی بہت بڑے شخص معلوم ہوتے ہیں، یعنی حضرت داتا گنج بخش۔ تھانوی کہتے ہیں کہ میں نے ہزارہا ملائکہ کو ان کے سامنے، یعنی ان کے دربار پر، ان کی قبر پر، ان کے سامنے، صاحب قبر کے سامنے میں نے کیا دیکھا، انہیں صف بستہ دیکھا۔ یہ ہے ہمارے داتا صاحب کی شان، اور یہ کتاب ہے تمہاری، رسالہ ہے تمہارا، چھاپا ہے تمہارا، پریس ہے تمہارا، لکھنے والا مفتی ہے تمہارا، اور بات ہے الحمدللہ ہم سچے داتا والوں کی۔ یہ ہے وہ حق، یہ ہے وہ سچ کہ جو کبھی بھی کسی کے چھپانے سے نہیں سکتا، قیامت ہو سکتی ہے مگر حق کبھی بھی چھپایا نہیں جا سکتا۔